نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے عشاء کی اس نشست میں فضائل ایمان کا درس چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس درس کی برکت سے ہمارے ایمان کی حفاظت بھی فرمائے اور موت تک قبر تک اللہ ہمارے ایمان کو سلامت فرمائے. سعادت اور شقاوت پر بات چل رہی تھی کہ آدم علیہ السلام کے حصے میں سعادت آئی اور شیطان کے حصے میں شقاوت آئی. تو اس کے 5 اسباب بیان کیے کہ شیطان مردود کیوں ہوا، شقاوت اس کے حصے میں کیوں آئی، کہ اس نے اپنے گناہ کا اقرار نہیں کیا. پہلی خرابی یہ تھی. دوسرا یہ کہ اپنی غلطی پر وہ نادم نہیں ہوا، اس خطا پر نادم نہیں ہوا. اور تیسرا یہ کہ اس جرم پر اپنے نفس کو ملامت نہیں کی، جو اس سے غلطی ہوئی، گناہ ہوا، اپنے آپ کو ملامت نہیں کی. اور چوتھا یہ تھا کہ اس نے توبہ کا ارادہ نہیں کیا، شیطان نے توبہ کا ارادہ نہیں کیا. اور 5واں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ نا امید ہو گئے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مردود ہو گئے. آدم علیہ السلام سے بھی خطا ہوئی، لیکن آدم علیہ السلام نے اپنی غلطی کا اقرار کر لیا. اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ اپنے بڑے کے سامنے، اپنے آقا اور مالک اور رب کے سامنے اپنی غلطی کا اقرار کر لینا چاہیے. چھوٹا ہے تو اپنے بڑے کے سامنے، بیٹا ہے تو باپ کے سامنے غلطی کو مان لینا چاہیے. پھر آدم علیہ السلام نادم بھی ہوئے، اور کیسے نادم ہوئے کہ 100 برس تک نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا، ایسی ندامت آئی. پھر اپنے نفس کو ملامت کی، اللہ سے دعا کی ربنا ظلمنا انفسنا، اپنے آپ کو ملامت کی کہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے. اور پھر توبہ میں تاخیر نہیں کی، فوراً توبہ بھی کر لی، اللہ سے معافی مانگ لی. اور آخری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوئے. امید کا جو دامن ہے یہ کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے. ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے نیک گمان اور نیک امید وابستہ رکھنی چاہیے. اور پھر اس کے علاوہ کوئی در بھی تو نہیں، جائے گا کہاں؟ ایک ہی تو در ہے، اس در کو چھوڑ کر جائے گا کہاں؟ تو اس لیے اسی رب سے امیدوں کو وابستہ رکھے، اسی سے امید لگائے، لیکن مخلوق سے امید کو وابستہ نہ کرے. پریشانی ساری وہاں پر آتی ہے کہ جب آدمی اللہ سے امید تو لگاتا نہیں، مخلوق سے امید لگا لیتا ہے. اور ظاہر ہے کہ مخلوق یہ بھی اس جیسا انسان ہے، تو مخلوق کسی مخلوق کی امید کو کیسے پورا کر سکتا ہے؟ بھئی اللہ تو قادر مطلق ہے، ساری کائنات کے ذرے ذرے کا مالک ہے، اور وہی وہ ہستی ہے جو ہر ایک کی حاجت اور ضرورت کو پورا کر سکتا ہے. تو اس لیے امیدوں کا مرکز اور محور اللہ کی ذات ہونی چاہیے، کسی انسان سے امید نہیں لگانی چاہیے. آج دنیا میں یہ بہت بڑی ایک انسان کی غلطی ہوتی ہے کہ مختلف لوگوں سے امیدیں وابستہ کر لیتا ہے، یہ فلاں میرے کام آئے گا. اور اس کی ایک بڑی خرابی یہ ہوتی ہے کہ جہاں اسے اس امید کو اس کی ٹھیس پہنچتی ہے، وہ امید اس کی ناکام ہوتی ہے، دل کے اندر دوسرے سے مایوسی پیدا ہوتی ہے، وہیں پر ایک بڑی خرابی یہ ہوتی ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کی نظر سے یہ بندہ گر جاتا ہے. اللہ ہی کہتا ہے کہ میں اس کا پیدا کرنے والا، میں اس کا مالک، میں اس کا خالق، میں اس کا رازق، اور یہ امید کسی مخلوق سے لگائے بیٹھا ہے تو ٹھیک ہے اسے مخلوق کے حوالے کر دو.
اور جب مخلوق کے حوالے کرتا ہے تو در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، اور اگر ایک در کو پکڑ لیتا ہے اللہ کے در کو، پھر اللہ مخلوق کے آگے رسوا ہونے سے اسے بچا لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے آدم علیہ السلام اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوئے۔ اب یہاں سے انسان کو اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت تو ہمیں عطا کی ہے، لیکن اس ایمان کی دولت کے ساتھ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کی کتنی کوشش کرتے ہیں۔ گناہ ہم سے بھی ہوتا ہے، اور گناہوں کی دو قسمیں ہیں، کچھ گناہ ظاہری گناہ ہیں، کچھ گناہ باطنی گناہ ہیں۔ جیسے اللہ نے قرآن میں کہا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، کہ ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہوں کو بھی چھوڑ دو۔ ظاہری گناہ ہے، چوری ہے، شراب ہے، زنا ہے، یہ سارے ظاہری گناہ جو کہلاتے ہیں، جو انسان ظاہری اعضاء سے کرتا ہے۔ لیکن باطنی گناہ جو ہیں وہ ظاہری گناہوں سے زیادہ اشد ہوتے ہیں۔ وہ باطنی گناہ کیا ہے؟ تکبر ہے، عجب ہے، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے۔ اب یہ اندر کا گناہ ہے، دل کا گناہ ہے، ظاہر میں نظر نہیں آ رہا۔ ظاہر میں تو نظر آ رہا ہے کہ بڑا اچھا آدمی ہے، بڑا نیک آدمی ہے، یہ تو 5 وقت کی نماز بھی پڑھتا ہے، اس کی وضع خطا بھی صحیح ہے، لیکن اندر دل میں ایسی غلاظت کو لیے بیٹھا ہے، کسی سے حسد کر رہا ہے، کسی سے بغض رکھا ہوا ہے، کسی کی غیبت کر رہا ہے، کسی کی چغلی کر رہا ہے۔ اور ان تمام خرابیوں کا جو منشا ہے، ان تمام خرابیوں کی جو جڑ ہے وہ تکبر اور بڑائی ہے۔ اس لیے صوفیہ نے لکھا ہے کہ جتنی خرابیاں انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں، اس کی جو جڑ ہے، اس کی جو بنیاد ہے وہ تکبر اور بڑائی ہوتی ہے، کہ پہلے تکبر آتا ہے، بعد میں کسی سے حسد کرتا ہے، بعد میں کسی سے بغض کرتا ہے۔ تو یہ اس کے اندر کی خرابیاں ہیں۔ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جو جاہی گناہ ہوتے ہیں، اور بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جو باہی گناہ ہوتے ہیں۔ جاہی گناہ تو یہی ہے، تکبر ہے، جاہی گناہ ہے، بڑا پن، بڑا بننا، بڑا بننے کی چاہت، یہ اپنے کو بڑا سمجھنا، یہ کیا ہے؟ یہ جاہ کہلاتی ہے، جاہ پسندی۔ اور بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جس کا تعلق جاہ سے نہیں ہوتا بلکہ باہ سے ہوتا ہے، یعنی جسمانی قوتوں کے اعتبار سے کوئی انسان گناہ کرتا ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی مثال بیان کی ہے، فرماتے ہیں کہ ہر ایسا گناہ، بڑی اہم بات ہے، ہر ایسا گناہ جس کا منشا شہوت ہو، جس کا منشا شہوت ہو، اس کے معاف ہونے کی امید ہے۔ اب شہوت کئی قسم کی ہوتی ہے، کچھ دیکھنے کی شہوت بھی ہوتی ہے، بولنے کی شہوت بھی ہوتی ہے، کسی سے ملاقات کی شہوت بھی ہوتی ہے، کھانے کی شہوت بھی ہوتی ہے۔ شہوت کی بہت سی قسمیں ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ شہوت شاید ایک ہی قسم کی ہوتی ہے، نہیں، شہوت کی بہت سی قسمیں ہیں۔ تو ہر ایسا گناہ کہ جس کا منشا شہوت ہو، اس شہوت کو پورا کرنے کے لیے وہ گناہ کر رہا ہے۔ مثلا بولنے کی عادت ہے، کسی کی غیبت کر رہا ہے، اب یہ کیا ہے؟ بولنے کی شہوت ہے، اس کے اندر کسی کی غیبت وہ کر رہا ہے، بد نظری کر رہا ہے، آنکھ سے دیکھنے کی جو اللہ نے صلاحیت دی ہے، اب اس صلاحیت کو دیکھنے کی شہوت کے ذریعے پورا کر رہا ہے۔ تو فرمایا کہ ہر ایسا گناہ جس کا منشا شہوت ہو، اس کے معاف ہونے کی امید ہے، مگر ایسا گناہ جس کا منشا کبر ہو، جو کہ اندر کی خرابی ہے، باطن کی، قلب کی خرابی ہے، اس کے معاف ہونے کی امید نہیں، اس کے معاف ہونے کی امید نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ابلیس لعین کا گناہ سجدے سے انکار، سجدے سے انکار، کس وجہ سے؟ تکبر اور بڑائی کی وجہ سے معاف نہیں ہوا، اس کا گناہ معاف نہیں ہوا۔ منشا اس کا تکبر تھا، انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ آدم کو تو آپ نے مٹی سے بنایا، انا خیر من، میں تو ان سے بہتر ہوں، اپنی افضلیت کا قائل ہو گیا۔ اور یاد رکھیے کہ جب آدمی کے اندر تکبر اور بڑائی ہوتی ہے، وہ اپنے کو دوسروں سے افضل سمجھ رہا ہوتا ہے اور دوسروں کو اپنے سے گھٹیا سمجھ رہا ہوتا ہے، یہی تکبر اور بڑائی ہے۔
کہ کسی سے حقارت کا معاملہ کرنا، نفرت کا برتاؤ کرنا، ابھی علامت کس بات کی ہے کہ اپنی بڑائی کا قائل ہے اور دوسروں کو گھٹیا اور کمتر سمجھ رہا ہے، جبکہ اللہ حدیث قدسی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کبریائی تو میری چادر ہے. یعنی بڑائی اگر کسی کو زیبا ہے، کبریائی اگر کسی کو زیبا ہے، عظمت کسی کو زیبا ہے، وہ صرف اللہ کی ذات ہے، یہ انسان کے لیے نہیں اللہ کے لیے ہے. تو فرماتے ہیں کہ یہ کبریائی میری چادر ہے، میری رضا ہے، اور عظمت میرا ازار ہے. جو اسے مجھ سے لینا چاہے گا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کی گردن توڑ دوں گا. یعنی اس دنیا کے اندر جو تکبر اور بڑائی کو اختیار کرے گا میں اس کی گردن کو توڑ دوں گا. یعنی کیا کروں؟ گردن توڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ واقعی اس کی گردن ٹوٹ جائے گی، نہیں، اللہ اسے دنیا میں ذلیل و رسوا کر دے گا. یہی وجہ ہے حدیث شریف میں آتا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، عاجزی اختیار کرتا ہے، اللہ اسے رفعت اور بلندی عطا فرماتا ہے. اللہ کے لیے چھوٹا بن جائے، اللہ کے لیے اپنے کو مٹا دے، اپنی انا کو مٹا دے. اب میں جو ہے نا، یہ میں، یہی انسان کو برباد کرتی ہے. تو اللہ کے لیے اپنی انا کو مٹا دے، چھوٹا ہو جا، عاجزی کو اختیار کر لے، اللہ اسے رفعت اور بلندی عطا کر دے گا، اللہ عزت عطا کر دے گا. تو جو اپنی نظر میں چھوٹا ہے وہ اللہ کی نظر میں بڑا ہے، کیونکہ اللہ اسے رفعت اور بلندی عطا کرتا ہے. لیکن فرمایا کہ جو اپنی نظر میں بڑا ہے، اپنے کو بڑا سمجھ رہا ہے اور لوگوں سے حقارت کا برتاؤ کر رہا ہے، تو یہ اپنی نظر میں تو بڑا ہے لیکن یہ لوگوں کی نظر میں ذلیل اور حقیر ہے. اور اتنا ذلیل و حقیر ہے جیسے فرمایا کہ کتے اور خنزیر کی طرح یہ لوگوں کی نظر میں ذلیل و حقیر ہے. اور اس کی مثال مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دی کہ جب اس حدیث میں تو یہ آتا ہے جی لوگوں کی نظر کے اندر اتنا ذلیل و حقیر ہے کہ جیسے کتے اور خنزیر کی طرح. تو ہم تو دنیا کے اندر دیکھتے ہیں بڑے بڑے متکبر ہیں اور لوگ ان کی بڑی عزت کرتے ہیں، بڑا ان کا احترام ہوتا ہے، لیکن بڑے ظالم ہوتے ہیں، بڑے جابر ہوتے ہیں، بڑے تکبر والے ہوتے ہیں اور لوگ ان کی عزت بھی کرتے ہیں. تو مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ جو عزت کرتے ہیں وہ دفاع شر کے لیے کرتے ہیں، ان کے شر سے بچنے کے لیے کرتے ہیں. وہ عزت دکھلاوے کی عزت تو ہوتی ہے لیکن وہ دل سے عزت نہیں ہوتی. دل سے عزت کس کی ہے؟ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی، سید الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، خلفاء راشدین کی، حضرات صحابہ کی، حضرات اہل بیت کی، اولیاء امت کی. یہ وہ عزت ہے اللہ کے قرآن کی، اپنے ماں باپ کی، کہ جو انسان کے دل کے اندر ہوتی ہے. کسی کو مجبور نہیں کرنا پڑتا جی میری عزت کرو، نہیں، خود بخود دل کے اندر تقاضا پیدا ہوتا ہے، انسان دوسرے کی عزت کرتا ہے. تو کسی ظالم کی، کسی متکبر کی اگر کوئی عزت کر رہا ہے تو وہ عزت حقیقی عزت نہیں ہے، اس کے شر سے بچنے کے لیے عزت کر رہا ہے لیکن دل کے اندر عزت نہیں ہے. اور اس کی مثال مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دی، فرمایا کہ جیسے ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، اب اچانک یہاں پر کوئی سانپ نکل آئے تو کیا ہوگا؟ سانپ کو دیکھ کر سب کھڑے ہو جائیں گے. تو اس کا کیا مطلب کہ سانپ کی عزت کی ہے؟ نہیں، اس کے ڈر سے، اس کے خوف سے کھڑے ہو گئے کہ کسی کو ڈس نہ لے. تو سانپ کے شر سے بچنے کے لیے کھڑے ہوئے، اس کی عزت کے لیے کھڑے نہیں ہوئے. اسی طرح کوئی ظالم ہے، کوئی بڑا منصب رکھنے والا ہے، کوئی بڑا افسر ہے، کوئی وزیر ہے، اب اس کے آنے پر کوئی کھڑا ہو جائے، احتراماً کھڑا ہو جائے تو لگتا ہے جی اس کی تو بڑی عزت ہے، لوگ بڑا احترام کرتے ہیں. نہیں، یہ عزت پائیدار عزت نہیں ہے. پائیدار عزت وہ ہے کہ دنیا سے جانے کے بعد بھی لوگ اس کو یاد رکھیں. آپ دیکھ لیں دنیا میں بڑے بڑے بادشاہ آئے، بڑے بڑے ظالم آئے، چلے گئے، کہ جن کا دنیا کے اندر توتی بولتا تھا، جن کے ناموں سے لوگ لرزتے اور کانپتے تھے، لیکن آج کو ان کا نام بھی نہیں جانتا، کوئی آج ان کا نام لینے والا نہیں ہے. ان کی قبروں پہ کتے بھی پیشاب نہیں کرتے. یہ کیفیت ہے. لیکن جنہوں نے اللہ کے لیے اپنے کو مٹایا، عاجزی اختیار کی، تواضع اختیار کی، اللہ کی اطاعت کے آگے سر جھکایا،
اللہ نے ان کو وہ رفعت و بلندی عطا کی کہ آج وہ دنیا کے اندر نہیں ہے، لیکن ان کے قصے، ان کی سچائی، ان کی حقیقت آج دنیا کے اندر موجود ہے، اور آج وہ دلوں کے اندر موجود ہے۔ اولیاء امت کا احترام کتنا ہے کہ جب بھی ان کا نام لیا جاتا ہے تو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، نور اللہ مرقدہ کہتے ہیں، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، اس طرح سے ان کا ذکر کرتے ہیں۔ تو حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کی بات سمجھا رہے ہیں کہ گناہ جو ہیں وہ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک گناہ جاہی ہوتا ہے، ایک گناہ باہی ہوتا ہے۔ جاہی گناہ وہ ہے کہ جس کا تعلق بڑائی کے ساتھ ہے، منصب کے ساتھ ہے، بڑا بننے کے ساتھ ہے، اور باہی گناہ وہ ہے جس کا تعلق شہوت کے ساتھ ہے۔ شیطان سے جو گناہ ہوا وہ جاہی گناہ تھا، اپنے کو بڑا کہا، انا خیر من، میں تو آدم سے بہتر ہوں، تو یہ کیا تھا؟ جاہی گناہ تھا۔ اللہ نے اس جاہی گناہ کو معاف نہیں کیا۔ اور آدم علیہ السلام کی جو خطا تھی وہ باہی تھا کہ منع کیا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، اس کا پھل نہ کھانا۔ اب کوئی اندر کی شہوت ہی کھا لیا تو یہ باہی گناہ تھا کہ اس درخت کے پھل کو کھا لیا، معافی مانگی، اللہ نے معاف کر دیا، کیونکہ منشا اس کا جا نہیں تھا، اس خطا کا، اس غلطی کا منشا جا نہیں تھا بلکہ با تھا۔ اور باہی گناہ تو معاف ہو جاتا ہے لیکن جاہی گناہ معاف نہیں ہوتا، کیونکہ جو جا کے اندر مبتلا ہے، وہ جا کے اندر جو مبتلا ہے وہ تو اللہ سے مقابلہ کر رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں بڑا ہوں، اور ظاہر ہے کہ اللہ سے بڑا تو کوئی بھی نہیں، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو یہ اللہ کی بڑائی میں شریک ہونا چاہتا ہے، یہ دعوے دار بننا چاہتا ہے، تو یہ تو اللہ سے مقابلہ کر رہا ہے، اس کے اندر عاجزی نہیں، تواضع نہیں، معافی کا جذبہ نہیں، چھوٹا بننا نہیں، تو یہ تو اللہ سے مقابلہ کر رہا ہے، یہ بڑا بننا چاہتا ہے، بڑائی کو ظاہر کر رہا ہے، اور جبکہ اللہ کے احسانات کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے کہ بڑائی تو وہ بڑائی ہے کہ اس بڑائی میں وہ کسی کا محتاج نہ ہو، اور اللہ اپنی عظمت اور کبریائی میں کسی کا محتاج نہیں ہے، اور انسان قدم قدم پر محتاج ہے، اور جو محتاج ہو بھلا وہ بڑا کیسے ہو سکتا ہے؟ جس کے ساتھ حاجتیں لگی ہوئی ہو، کھانا پینا، سونا جاگنا، پیشاب پخانا، بیماری، صحت، ساری چیزیں جس کے ساتھ لگی ہوئی ہوں، وہ بڑا بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ انسان اگر اپنی حقیقت کے اندر غور کرے تو کس درجے یہ محتاج ہے کہ قدم قدم پر جس کے ساتھ احتیاج لگی ہوئی ہے، پھر ان احتیاج کے ساتھ اگر یہ اپنے کو بڑا سمجھے تو یہ اس کی حماقت نہیں ہے تو کیا ہے کہ ہر جگہ تو یہ ہر قدم پہ اللہ کا محتاج ہے، کھانے میں، پینے میں، سانس لینے میں، سواریوں میں، رہائش میں، ہر چیز میں اللہ کا محتاج، اور پھر بڑائی کا دعوے دار بھی اللہ سے مقابلہ کر رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں اس کی گردن کو توڑ دوں گا۔ تو یہ بڑی اہم بات جو حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی کہ ایک جاہی گناہ ہے، ایک باہی گناہ ہے۔ شیطان کی جو گناہ تھا وہ جاہی گناہ تھا، بڑائی تھی، تکبر تھا، اور آدم علیہ السلام کی جو خطا تھی اس کا تعلق شہوت کے ساتھ تھا، اس کا تعلق باہ کے ساتھ تھا۔ تو باہی خطا تو معاف کر دی گئی لیکن جاہی گناہ معاف نہیں ہوا۔ اس لیے انسان کو اپنے بارے میں کبھی خوش فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ اکثر ہوتا ہے کہ اس کے طور اطوار، اس کے انداز، اس کی گفتار، اس سے ظاہر ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ شخص بڑی تکبر اور بڑائی کا شکار ہے۔ جب دوسروں کا ذکر کرتا ہے حقارت سے کرتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے ریاست مدینہ کا دعوے دار ہے، ہمارے ملک کا وزیر اعظم، اور جب دوسروں کا ذکر کرتا ہے نفرت کے ساتھ، حقارت کے ساتھ، تو ہمارے نبی تو دشمن کا ذکر حقارت سے نہیں کرتے تھے۔ ہمارے نبی سے تو کہا گیا کہ دشمن کے لیے بد دعا کر دیجئے، یہ آپ کو ایذا پہنچاتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں بد دعا کرنے والا کر کے نہیں بھیجا گیا۔ تو دشمن کے لیے بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خیر کے جذبات رکھتے تھے۔ کفار کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بے چین رہتے تھے، کس وجہ سے کہ یہ سارے جہنم میں جائیں گے، عذاب کیسے بھگتیں گے، اس وجہ سے بے چین رہتے تھے۔ اللہ کو قرآن میں کہنا پڑا کہ کیا ان کی وجہ سے آپ اپنے کو ہلاکت میں ڈال لیں گے؟ ہدایت آپ کے قبضے میں نہیں ہے، ہدایت ہمارے پاس ہے، آپ کا کام تو بات کا پہنچانا ہے، بات کا منوانا نہیں ہے۔ لیکن دل کے اندر یہ جذبہ تو تھا، یہ خیر خواہی تو تھی
کفار کے لیے بھی تھی، اور آج ملک کا بڑا اگر یہ برتاؤ کرے، یہی وجہ ہے کہ ایک نسل کو بگاڑ کے رکھ دیا، نسل کو بدتمیز بنا دیا، گالم گلوچ کے اوپر لگا دیا، عزتیں اچھالنے کے اوپر لگا دیا۔ آپ اندازہ لگائیے ایسا وزیر اعظم ملک کے لیے رحمت ہو سکتا ہے؟ یہ تو ایک عذاب ہے کہ جس نے ایک نسل کو، نوجوان نسل کو بگاڑ کے رکھ دیا، بے ادبی سکھا دی، گھروں کے اندر چھوٹے بڑے کا ادب ختم ہو گیا، لحاظ اور شرم ختم ہو گئی، خواتین کا ادب اور احترام ختم ہو گیا، خواتین کے اوپر کیسا طعن و تشنیع اور ایسے ایسے انداز کے اندر خواتین کے اوپر جو باتیں کسی جاتی ہیں اور جو ان کے بارے میں لکھی جاتی ہیں، اس غلاظت سے سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، پھر ایسا وزیر اعظم ملک کے لیے رحمت ہو سکتا ہے؟ ارے یہ تو عذاب ہے، اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے اللہ ایسے عذاب سے جلد نجات عطا فرمائے۔ کیوں کہ ایسا آدمی جو جاہ کے اندر مبتلا ہے، وہ شیطان کی ہمسری کر رہا ہے، وہ شیطان کے راستے پہ چل رہا ہے، اس سے کبھی خیر کی امید نہیں ہو سکتی۔ نہ معلوم ملک کو کہاں تو پہنچا دیا، اور نہ معلوم آگے کہاں یہ پہنچا دے، اس سے کوئی خیر کی توقع نہیں ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جاہی جو گناہ ہے وہ باہی گناہ سے زیادہ اشد ہے، زیادہ خطرناک ہے۔ اس لیے بھائی بڑائی سے، عجب سے، خود پسندی سے بہت بچنا چاہیے، بہت بچنا چاہیے۔ کسی قول سے، فعل سے، عمل سے کبھی اپنے کو بڑا نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ اللہ کی مخلوق سے ہمیشہ ہمدردی، خیر خواہی، کوئی کیسا بھی صحیح، کوئی کتنا گنہگار بھی صحیح، تو اس سے حقارت کا برتاؤ نہیں، نفرت کا برتاؤ نہیں۔ معاشرے کا کوئی گرا پڑا فرد بھی ہے، اس سے نفرت اور حقارت نہیں۔ اگر ہم اور کچھ بھلائی نہیں کر سکتے، اللہ سے غائبانہ دعا کر دیں، یا اللہ اس بھائی کو اس برائی سے نکال دے، یا اللہ اسے نیکی کے راستے پہ ڈال دے، یا اللہ اس بھائی کی مشکل کو دور کر دے۔ تو یہ جذبہ خیر خواہی کا دل میں ہونا چاہیے، اور جب یہ خیر خواہی کا جذبہ دل میں ہوگا تو اللہ اس کے ذریعے سے اپنی مدد کو ہمارے شامل حال کر دے گا، اور یہ راستہ ہے اللہ کی مدد کو حاصل کرنے کا۔ اللہ ہمیں سچائی پر عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير۔ اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى انك على كل شيء قدير۔ اللهم ارزقنا حبك وحب حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک واجعل موتنا ببلد رسولک۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما، یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما، اپنی رضا والی زندگی یا اللہ نصیب فرما، یا اللہ اپنے رضا والے کاموں کی توفیق عطا فرما، ظاہری باطنی ہر قسمی ترقیات عطا فرما، یا اللہ سچائی پر چلنے والا بنا، یا اللہ حب جاہ سے، حب مال سے، حب دنیا سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما، یا اللہ عاجزی، تواضع، زاری ہمارے اندر پیدا فرما، اپنی محبت سے، معرفت سے ہمارے دلوں کو لبریز فرما، یا اللہ ذکر حبیب کی کامل برکات ہمیں نصیب فرما، ذکر حبیب کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما، اپنے نبی کی تعلیمات پہ چلنے والا بنا، ان تعلیمات کی عظمت، محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، یا اللہ صحابہ کی، خلفائے راشدین کی، اہل بیت کی محبت اور عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، ان کے نقش قدم پر یا اللہ ہمیں چلنے والا بنا، اپنے نبی کے ساتھ یا اللہ ہمیں وفا کا تعلق نصیب فرما، آپ کی غلامی میں جینے اور مرنے کی یا اللہ توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں ختم نبوت کا ادنا سا سپاہی بنا،
اور ناموس رسالت کا، ناموس صحابہ کا یا اللہ ہمیں محافظ بنا۔ یا اللہ ذکر حبیب کی برکت سے اس کرونا کی بڑھتی پھیلتی وبا سے سارے عالم کو نجات عطا فرما۔ یا اللہ ساری انسانیت کو امن، عافیت اور سلامتی عطا فرما۔ یا اللہ اس کے متاثرین دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں، یا اللہ ہمارے ملک میں، ہمارے محلے بستیوں میں، یا اللہ گھروں میں، اسپتالوں میں سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ سب کی پریشانی کو دور فرما، شفا کو نازل فرما، وبا سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ سب کے دلوں کے نیک ارادوں کو، تمناؤں کو از غیب پورا فرما، سب کی حاجات کو پورا فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ بیماریوں سے یا اللہ حفاظت فرما، ہر ناگہانی بلا اور مصیبت سے یا اللہ حفاظت فرما، زمینی آسمانی آفات سے یا اللہ حفاظت فرما، موذی امراض سے یا اللہ حفاظت فرما۔ یا اللہ سب کے علم میں، عمل میں، رزق میں خوب خیر و برکت فرما۔ ابواب رزق یا اللہ کشادہ فرما، رزق حلال عطا فرما، آسان عطا فرما، برکت والا عطا فرما۔ یا اللہ کبھی کسی کو مخلوق کا محتاج نہ بنا، ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا، اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا۔ یا اللہ اپنے غیر سے ہماری امیدوں کو قطع فرما، اپنی ذات عالی کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ ہر امید کو یا اللہ اپنی ذات سے وابستہ کرنے والا بنا۔ یا اللہ ایمان کی ترقی عطا فرما، اعضاء کی سلامتی عطا فرما، ہر محتاجی معذوری سے حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اس ملک کو امن کا، سلامتی کا گہوارہ بنا۔ یا اللہ ہر قسم کی دہشت گردیوں سے، فرقہ واریت سے، مذہبی منافرت سے اس ملک کی حفاظت فرما، اس ملک میں رہنے والوں کی حفاظت فرما۔ اس ملک کو یا اللہ نیک صالح قیادت عطا فرما۔ یا اللہ جو اس ملک کے ہمدرد ہوں، خیر خواہ ہوں، یا اللہ ایسے لوگوں کی حکومت قائم فرما۔ یا اللہ یہ غاصب، چور، ڈاکو، لٹیرے جو مسلط ہیں، یا اللہ ان سے اس ملک کی حفاظت فرما، ان سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ اس مہنگائی کے، گرانی کے عذاب سے نجات عطا فرما۔ سب کے گزر بسر کو یا اللہ آسان فرما، سب کے سفید پوشی کے بھرم کو یا اللہ قائم فرما۔ کسی کو مخلوق کے آگے رسوا نہ فرما، مخلوق کے آگے سوال کی ذلت سے حفاظت فرما۔ یا اللہ سب کی ضروریات کو از غیب پورا فرما، سب کی حفاظت بھی فرما، کفالت بھی فرما۔ یا اللہ سب کے گھروں میں چین، سکون، عافیت، راحت عطا فرما، گھروں کے ماحول کو جنت نشاں بنا، آپس میں محبتیں، الفتیں پیدا فرما، نفرت کو، عداوت کو یا اللہ دور فرما۔ یا اللہ بڑوں کا اکرام کرنے والا بنا، چھوٹوں پر شفقت کرنے والا بنا، خلق خدا سے درگزر کرنے والا بنا، اچھے اخلاق کا حامل بنا، اچھے کردار کا حامل بنا، اچھی گفتار کا حامل بنا۔ سب کی اولادوں کو یا اللہ نیک صالح بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، مستقبل یا اللہ تابناک بنا۔ یا اللہ والدین کو اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما۔ یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ ہمیشہ اپنے سے مانگنے والا بنا، ہمیشہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اپنی بارگاہ میں مستجاب الدعوات بنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وجزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ وصلی اللہ تعالی وسلم علی النبی الکریم آمین برحمتہ۔